السلام علیکم خواتین و حضرات، میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ریئل بیسڈ ہانٹیڈ سٹوریز اور ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ٹک ٹاک آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، میں انہیں ضرور شیئر کرنا پسند کروں گی۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں یہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتے ہیں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آج کی یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں مجھے ٹک ٹاک پہ ایک فالوور نے شیئر کی ہے جن کا نام کنول ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام کنول ہے اور میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ یہ ریئل لائف مومنٹ تب کا ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میری لو میرج ہوئی تھی جو کہ آؤٹ آف فیملی میں ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ کا نام اریب ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کنول آج تیار رہنا، ہمیں ایک روڈ ٹرپ پر نکلنا ہے۔ میں نے کہا کدھر جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سرپرائز پلان کیا آپ کے لیے، تو ہم آج رات کو نکلیں گے۔ میرے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ناردرن سائڈ مطلب کہ ہنزا جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تو میں نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ مجھے بچپن سے ماؤنٹین سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میرا دم گھٹتا ہے پہاڑی علاقے سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جتنے بھی یہ سب جنات اور مخلوقات وغیرہ ہیں یہ سب جنگل اور پہاڑوں میں ہی رہتے ہیں۔ خیر میں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ ہوٹل وغیرہ کی بکنگ کروا چکے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت منایا اور ان کے بے حد انسسٹ کرنے کے بعد میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہم نے پیکنگ کی اور ہم رات کے 11 بجے ہنزا کے لیے نکل گئے۔ رات کو اس لیے نکلے کیونکہ رات کے وقت ٹریفک کم ہوتی ہے۔ ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے اپنا سفر جاری رکھا ہم نے۔ خیر اپنی منزل کی جانب بڑھتے بڑھتے مجھے نیند آ گئی اور میں پتہ نہیں کب سو گئی۔ میں تقریباً 2-3 گھنٹے لگاتار سوئی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ڈر سے میری سانس پھولنے لگی۔ جب میں سو کے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ہم ایک ایسی سنسان سڑک پر کھڑے ہیں۔ سڑک کے ایک طرف پہاڑ ہے جس پہ درخت ہی درخت ہیں اور دوسری طرف کھائی ہے اور پوری سڑک بالکل سنسان ہے، نہ کوئی لائٹ ہے آس پاس، بس گپت اندھیرا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی اندھیرا ہی دکھ رہا تھا۔ میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ گاڑی میں نہیں تھے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گاڑی سے نیچے اتر کے دیکھوں۔ اتنی ہی دیر میں میرے ہسبینڈ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور ایک ویئرڈ سے اسمائل کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کدھر گئے تھے اور آپ نے گاڑی کیوں روکی تھی؟ تو وہ ویسے ہی ویئرڈ سے اسمائل دیتے ہوئے مجھے کہتے ہیں، ارے بیگم کچھ نہیں ہوا، مجھے بس واش روم جانا تھا، ادھر پاس کوئی ہوٹل یا پمپ وغیرہ نہیں تھا، تو میں نے سوچا ادھر ہی گاڑی روک کے ایزی ہو جاتا ہوں۔ خیر ان کے چہرے کے ایکسپریشنز مجھے بہت انکمفرٹیبل کر رہے تھے۔ میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے کچھ بھی کہہ سکوں۔ تھوڑا ہی ٹائم گزرنے کے بعد میرے ہسبینڈ کسی ان نون لینگویج میں منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے۔ یہ اردو زبان نہیں تھی، کوئی اور ہی زبان لگ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ کوئی گانا گا رہے ہیں، میں نے غور نہیں کیا، لیکن ان کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگی اور صاف صاف سنائی دے رہا تھا کہ میرے ہسبینڈ کوئی اور ہی زبان بول رہے ہیں، اور وہ جس لینگویج میں بول رہے تھے میں نے پہلے کبھی وہ لینگویج سنی بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے ان سے کہا، اریب یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو وہ مجھے بہت ویئرڈ ایکسپریشن سے گھورنے لگے۔ میری تو جیسے سانس ہی اٹک گئی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور بس اپنی آنکھیں بند کر لی۔ خیر اللہ کا نام لیتے لیتے ہم خیریت سے ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچ کر ہم نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی، اپنی سوٹ کیسز نکالے اور چیک ان کر لیا۔ ہم روم میں پہنچے تو اس ہوٹل کے مینیجر خود ویٹرز کے ساتھ روم میں کھانا دینے آ گئے، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ کے بچپن کے دوست تھے۔ ہم نے ساتھ میں کھانا وغیرہ کھایا۔ میں تب بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ مینیجر نے شاید یہ چیز نوٹ کر لی تھی کہ میں انکمفرٹیبل ہوں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے ہسبینڈ بھی ویئرڈ حرکتیں کر رہے تھے۔ چائے پی کر مینیجر بھی چلا گیا۔ میرے ہسبینڈ نے روم لاک کیا اور آ کے بیڈ پہ لیٹ گئے۔ میں بھی لیٹ گئی۔ ابھی ہم لیٹے ہی تھے کہ میرے ہسبینڈ نے دوبارہ سے منہ میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ تب میری بس ہو چکی تھی۔ میرے ہسبینڈ کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہوتی ہوئی اور ہمارے روم کی لائٹس اب نارمل بہیو کر رہی تھی، اینڈ تبھی لائٹس بلنک کرنے لگ گئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت ڈر کے بولا، اریب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ اونچا اونچا ہنسنا شروع ہو گیا۔ یہاں تو جیسے میری جان نکل گئی تھی۔ میں روم کے دروازے تک بھاگتی ہوئی ڈور انلاک کیا اور ریسیپشن کی طرف بھاگی۔ ادھر جا کے میں نے مینیجر کو بلوایا اور بولا کہ اریب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز آ کے ایک بار دیکھ لیں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو میرے ہسبینڈ بیڈ سے نیچے اتر کے
زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے، اور وہ آواز جس میں وہ ہنس رہے تھے میں آج بھی امیجن کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، مینیجر نے کافی دفعہ میرے ہسبینڈ سے پوچھا کہ اریب کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ بٹ وہ تھے کہ بس ہنستے ہی جا رہے تھے اور ہماری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ مینیجر نے میرے سے پوچھا کہ بھابی آتے ہوئے کچھ ہوا تھا کیا؟ تو میں نے ان کو سارا سینیریو سمجھایا کہ جب میری آنکھ کھلی تو یہ گاڑی میں آ کے بیٹھے، اس کے بعد سے یہ ایسے ویئرڈ بہیو کر رہے ہیں۔ تو مینیجر سمجھ گیا کہ ان پہ کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ مینیجر نے مجھے بولا کہ بھابی آپ ٹینشن نہیں لیں، جس راستے سے آپ آئے ہیں رات کے ٹائم وہاں سے کوئی نہیں گزرتا، مگر اب فجر ہونے والی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اور مینیجر اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ جب ہم آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے تب میرے ہسبینڈ دوبارہ کسی لینگویج میں کچھ بڑبڑانے شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگ گئی۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا میرے ہسبینڈ بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے ان کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا۔ مینیجر مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ڈرائیور کا ارینج کر دیتا ہوں، آپ لوگ آج مغرب ہونے سے پہلے واپس اپنے شہر چلے جائیں تو اچھا ہوگا۔ میں تقریباً 1-2 گھنٹے سوئی، ڈرائیور آیا اور ہم واپس گجرانوالہ کے لیے نکل آئے۔ اب راستے میں ہم کہیں بھی اگر سٹاپ لیتے تھے تو اریب پھر بہت عجیب حرکتیں کرنے لگ جاتے تھے۔ جب ہم شام ٹائم اپنی سٹی میں انٹر ہوئے تو اریب نے ایک میٹ شاپ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے ادھر جانا ہے۔ ڈرائیور نے میٹ شاپ کے باہر گاڑی روک دی۔ میرے ہسبینڈ گاڑی سے اترے، چکن والی شاپ پر جا کر را میٹ یعنی کہ کچا چکن کھانے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئی۔ ہم کسی نہ کسی طرح ان کو لے کر گھر پہنچے۔ میری ساس یعنی کہ امی نے پوچھا کیا ہوا، میں نے ان کو سب بتایا۔ انہوں نے اریب پر کافی دم وغیرہ کیا لیکن وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ رات ہوتے ہی اریب نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور چیخیں مارتے مارتے انہوں نے اپنے ہی ہاتھ کو بائٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے خون نکل آیا، مگر وہ بائٹ کرتے ہی جا رہے تھے۔ وہ رات میرے لیے اور ہم سب گھر والوں کے لیے قیامت انگیز رات تھی۔ خیر، ہمیں مجبوراً اریب کو باندھنا پڑا۔ ہم نے بیڈ سے اریب کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دیے تاکہ وہ خود کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ بہت زور زور سے چیخیں مار رہے تھے۔ وہ چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو بتاتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ خیر، میری ساس امی کے جاننے والے ایک بابا جی تھے جو جنات کے حوالے سے کافی علم رکھتے تھے۔ ہم نے ان کو بلایا، انہوں نے کچھ قرآنی آیتیں پڑھی اور اریب سے سوال کرنے لگے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اریب ہندی زبان میں بابا کی ان سب باتوں کا جواب دینے لگے۔ یہ اسی مخلوق کی آواز تھی جس نے ان کی باڈی پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ سکردو کے اس پہاڑ پر رہتی ہے جہاں گاڑی روک کر اریب نے واش روم کیا۔ اس مخلوق نے بابا جی کو بتایا کہ اس انسان نے میرے اور میری فیملی کا سکون برباد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ بابا جی نے کافی دم وغیرہ کیے اور میری ساس امی کو کہا کہ ایک مٹھی سوکھی ہوئی لال مرچوں کی اس کے سر سے 11 بار پھیر کے گھر کے باہر رکھ کے جلا دو، اس پہ جو بھی مخلوق ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ہم نے ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد اریب بے ہوش ہو گئے۔ ان کو 1 دن بعد ہوش آیا اور تب بھی بے حد تیز بخار تھا۔ 2 دن تک ان سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا۔ خیر، جب اریب ٹھیک ہوئے اور ہم نے ان کو یہ سب بتایا تو وہ بالکل حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں گاڑی سے اترا تو میرا پاؤں سلپ ہوا اور میں نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا کہ میں واپس ادھر کیسے آیا یا ہم ہوٹل کیسے پہنچے۔ یہ سب سن کے میں رونے لگ گئی۔ مجھے اریب نے چپ کروایا۔ خیر، اس انسیڈنٹ کے بعد اب مجھے اریب سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن وقت کے ساتھ پھر سب نارمل ہو گیا۔ لیکن یہ ٹرپ میری زندگی کا سب سے ورسٹ ٹرپ تھا جو آج بھی میرے لیے ایک نائٹ میئر سے کم نہیں۔ یہی تھا میری لائف کا وہ خوفناک قصہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ پسند آئے تو ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو کنول، آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ہارر کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔